مرزا نے فخریہ طور پر بتایا ہوا ہے کہ اس کے اندر سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ کتے سے بھی زیادہ ہے۔ منو سونگ کے پتہ لگ جاتا ہے، ہاں جو اس کے سونگنے کی صلاحیت ہے نا، جس کی مثال اللہ نے علماء سو کی بیان کی ہے قرآن میں، اس سے زیادہ میری سمیل ہے مولویوں کے بارے میں۔ ہم مرزا کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، واقعی مرزا میں سونگنے کی صلاحیت کتے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جن کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے مرزا وہ بھی سونگ لیتا ہے اور سونگ کر بتا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا۔ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے، تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک۔ قرآن کریم میں شیطان، شیاطین، ابلیس، یہ تینوں لفظ جتنی دفعہ آئے ہیں وہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کو شمار کر لیا جائے، اور اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھ لیا جائے تو بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں ان تینوں لفظوں کے مقابلے میں زیادہ دفعہ ہے، جبکہ مرزا کیا کہہ رہا ہے، سارے انبیاء کے نام جمع کرو تو بھی ان سب کے مقابلے میں شیطان کا نام زیادہ دفعہ ہے۔ تو یہ مرزا نے سونگ کر بتایا ہے، ورنہ حقیقت کی دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور مرزا نے اب تک اس سے رجوع نہیں کیا۔ اور اب جو میتھمیٹکس کے شوقین لوگ ہیں انہوں نے تو قرآن کے اندر سے بہت کچھ نکالا ہے، کہ قرآن میں جو آسمان کا لفظ السماء آیا ہے نا جتنی دفعہ، اتنی دفعہ الارض آیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اس نے اتفاق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ہیرا پھیری ہو تو پکڑی جائے گی۔ ہیرا پھیری تو خود کر دی، قرآن میں السماء کا لفظ دیکھ لیں، الارض کا لفظ دیکھ لیں، مرزا کہتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، دونوں کی تعداد برابر ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے دونوں کی تعداد میں۔ آپ السماء کا لفظ قرآن کریم میں شمار کر لیں، الارض کا لفظ شمار کر لیں، بہت زیادہ فرق ہے، لیکن مرزے کو یہ فرق نظر نہیں آیا۔ مرزا نے سونگ کر بتا دیا کہ دونوں برابر ہیں قرآن میں، حالانکہ دونوں کی تعداد برابر نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ بلکہ السماء کا لفظ واحد اور سماوات جمع، یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں جتنی دفعہ ہیں وہ شمار کر لیں تو بھی الارض کے مقابلے میں بہت زیادہ فرق ہے، تعداد کے اعتبار سے برابر پھر بھی نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور اس کافر قبیلے نے مسلمانوں کو قتل کر دیا تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑیں گے، چند مسلمانوں کے پیچھے آپ سارے مسلمانوں کو تو نہیں اسٹیک پہ لگائیں گے۔ سورہ نساء پڑھ کے آپ دیکھ لیں، ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ اچھا، علماء نے قرآن نہیں پڑھا اور مرزا نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کسی کافر قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور وہ مسلمانوں کو قتل کر دیں تو بھی ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نہیں توڑنا؟ یہ قرآن کریم کے اندر کہاں ہے؟ مرزا سورہ نساء کا حوالہ دے رہا ہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ یہ اصل میں مرزا نے سونگ کر بتایا ہے، ورنہ قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اہل البیت کی ٹرم جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھیں وہ فرعون کے دربار میں گئی تو انہوں نے کہا میں اہل بیت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے۔ واہ مرزا واہ، دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت کا لفظ قرآن کریم میں اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور دلیل میں سورہ قصص کی آیت پیش کی جس کا ترجمہ بھی خود کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا تھا فرعون کے دربار میں جا کر کہ میں ایسے اہل بیت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گی، تو اہل بیت جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے وہ اہل بیت سے مراد اولاد ہے، بچے کو اولاد دودھ پلائے گی۔ واہ مرزا واہ، تو یہ جو بات مرزے نے کی، یہ جو استدلال کیا، یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سونگ کر مرزا نے استدلال کیا، سونگ کر ثابت کرنے کی کوشش کی، ورنہ در حقیقت قرآن کریم کی اس آیت میں اہل بیت کا لفظ اولاد کے لیے بالکل استعمال نہیں ہوا۔ اس طرح کی کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں نا وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ نہیں نکلتی ہیں۔ وہ دوسری جو آج کل یہ سیلمگیر بنتی ہیں کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا ہے، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دب عربی لفظ ہے، اس کا معنی گھاس ہے، اور یہ لفظ قرآن میں بھی ہے۔ واہ مرزا واہ، در حقیقت قرآن میں تو اس معنی کے لیے کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے، البتہ مرزا نے سونگ کر بتا دیا ہو تو الگ بات ہے، اور مرزا کو بھی اندازہ ہوگا کہ سامنے بھی گھاس چرنے والے ہی بیٹھے ہیں، جو مرضی کہتا جاؤں، انہوں نے کون سا آگے بولنا ہے، اور یہ گھاس چرنے والی بات بھی مرزا خود کرتا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ قرآن شک میں پڑ جائے گا جی، یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا
جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے بعد کون سی وحی لکھی ہے؟ مرزا کا یہ کہنا کہ فتح مکہ کے موقع پر 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ بالکل خلاف حقیقت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، نہ یہ حقیقت ہے۔ اگر 99.99% نفی کی جائے قرآن کریم کی آیات سے، 6236 آیات سے، تو ایک آیت بھی پوری نہیں بچتی۔ تو مرزے کی بات کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک آیت بھی پوری نازل نہیں ہوئی۔ تو مرزا نے یہ بات سونگ کر بتائی ہے، ورنہ حقیقت میں حقائق کی دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں لکھی۔ بلکہ مرزا کے انداز میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ یہ بات سونگنے کے جہان میں تو ہو سکتی ہے، کتابوں کے جہان میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ مرزے کا ایک جہان وہ بھی ہے جہاں مرزا سونگتا رہتا ہے اور سونگ کر بولتا رہتا ہے۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا۔ جی یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ان کو تو لکھا ہے، ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے جی، سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ اس طرح کا کوئی اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہوا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیات یہ تو فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہوئی تھیں۔ اب ان کو فتح مکہ پر فٹ کرنا بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بہرحال مرزا نے قرآن سے یہ جو نتیجہ نکالا ہے فتح مکہ کے متعلق، یہ سونگ کر نکالا ہے، ورنہ اس کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فتح مکہ پر اس طرح کا کوئی اعلان ثابت نہیں کہ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا ہو کہ 4 مہینے کا وقت ہے، یا اسلام قبول کرو یا یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح کا کوئی اعلان فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کتابوں کی دنیا سے ثابت نہیں ہے۔ مرزا نے جو یہ بات کی ہے وہ اپنے جہان میں جا کر سونگ کر یہ بات اخذ کی ہے، نتیجہ نکالا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کتابی دنیا سے ثابت نہیں ہے، ہاں مرزا نے سونگ کر بتایا ہے، کیونکہ مرزے کا وکھرا جہان ہے، مرزا سونگتا رہتا ہے اور سونگ کر بتاتا رہتا ہے، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گورنر بنایا ہے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو فتح مکہ پر اسلام لائے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کتابی دنیا سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن مرزے کا وکھرا جہان ہے، وہاں جا کر اس نے سونگ کر یہ بات کی ہے۔ کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا۔ مرزا درجنوں دفعہ یہ بات کر چکا ہے کہ جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے خود پڑھائے اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا، اور ان کو اپنا بھائی کہا، اور یہ بھی کہہ چکا ہے کہ جی اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ سب جھوٹ ہے، کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں مرزا نے یہ ساری باتیں سونگ کر بتائی ہیں۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، آپ بخاری شریف کھولیں، حضرت زبیر جب شہید ہوئے نا، آج کے اربوں روپے کے مقروض تھے، سرکار کروڑوں نہیں اربوں، بعد میں کتنی مشکل سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ قرضہ اتارا ہے، اور وہ اس طرح اتارا ہے، وہ بھی خیر کیا اتارا، وہ بیت المال سے ہی پیسہ گیا سارا۔ حضرت معاویہ کو ریکویسٹ کی کہ حضرت زبیر کی یہ زمین ہے، وہ زمین تھی سپوز 1 کروڑ روپے کی، انہوں نے کہا یار یہ آپ 1 ارب کی خرید لیں، تو چلیں، تو حضرت معاویہ نے بھی جیب سے کوئی نہیں دیا، بیت المال سے ان کو پیسے دیے، اس طرح مختلف جگہوں سے پیسے کٹ کر کے انہوں نے اپنے باپ کا قرضہ اتارا۔ مرزا نے بخاری کا نام لے کر جو بات کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین بیچی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 100 گنا زیادہ قیمت کے ساتھ، اور حضرت معاویہ نے وہ پیسہ جیب سے نہیں دیا، بیت المال سے دیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ان کا بخاری کے اندر کوئی وجود نہیں، بلکہ کتابی دنیا کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 100 گنا زیادہ قیمت کے ساتھ زمین بیچی تھی حضرت معاویہ کو، اور حضرت معاویہ نے وہ پیسہ جیب سے نہیں بیت المال سے دیا تھا۔ یہ دونوں باتیں مرزا نے سونگ کر بتائی ہیں اور نام لے لیا بخاری کا۔ اور ہاں یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ مرزا سونگتا بھی ہے اور چک بھی مارتا ہے، یہ مرزا خود کہتا ہے۔ یہاں
وہاں مرزا نے سونگھا بھی اور ساتھ چک بھی مارا، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر جھوٹا الزام بھی لگا دیا، کوئی ثبوت نہیں، بغیر کسی ثبوت کے جھوٹا الزام لگا دیا کہ انہوں نے جیب سے پیسہ نہیں دیا تھا، بیت المال سے دیا تھا، اور 100 گنا زیادہ قیمت لگا کر ابن زبیر نے زمین بیچی تھی، حضرت معاویہ نے خریدی تھی، یہ سب جھوٹا الزام ہے۔ تو اس نے سونگا بھی ہے اور چک بھی مارا ہے۔ اب یہ چیزیں کتا تو نہیں سونگ سکتا، اس لیے مرزا بجا کہتا ہے کہ مرزا کے اندر سونگنے کی صلاحیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا تھا مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ مسند احمد کا نام لے کر مرزا نے یہ روایت بیان کی۔ اولاً تو یہ روایت ضعیف ہے، لیکن مرزا نے اس کا ضعف بیان نہیں کیا۔ پھر یہ ضعیف روایت بیان کرتے ہوئے مرزا نے اپنی طرف سے 2 باتیں شامل کر دیں۔ مرزے کا یہ کہنا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ظالم ہوگی، عائشہ ظالم ہوگی، یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب یہ ظلم کرے گی تو اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آنا، جب یہ ظلم کرے گی، یہ لفظ بھی حدیث میں بالکل نہیں ہے، ایسے کوئی لفظ نہیں ہے جن کا یہ مفہوم ہو۔ تو یہ ظالم ہوگی، جب یہ ظلم کرے، یہ دونوں باتیں حدیث میں نہیں ہیں، روایت میں نہیں ہیں۔ لیکن مرزا کو کیسے پتہ چل گیا؟ مرزا نے سونگ کر بتایا ہے، اور مرزا نے اب تک اپنی اس بات سے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، بلکہ جب مرزا کو متوجہ کیا گیا تو مرزا نے کہا میں تو نرم لفظ بولا تھا۔ مرزا کہتا ہے روایت میں تو بدبخت کا لفظ ہے، تو بدبخت کا لفظ تم بول دو، روایت میں تو یہ الفاظ ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو مرزے کے جواب دینے کا مقصد یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے امی عائشہ کو نعوذ باللہ بدبخت کہا تھا، ایسا جھوٹا آدمی۔ تو بہرحال اس نے یہ دونوں باتیں کہ یہ ظالم ہوگی اور جب یہ ظلم کرے گی، یہ دونوں باتیں اس نے سونگ کر بتائی ہیں۔ اس کا اپنا وکھرا ہی جہان ہے، یہ سونگتا رہتا ہے، کتابی دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس نے سونگ کر بتا دی۔ اب یہ چیزیں کتا نہیں سونگ سکتا، مرزا سونگ لیتا ہے، تو واقعی مرزے کی یہ بات بجا ہے کہ اس کے اندر سونگنے کی صلاحیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ بوسر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے، سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جتنا یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ وہ بندہ ہے بوسر ابن ابی ارطا۔ اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتاب ہے۔ بسر بن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزے کا یہ کہنا کہ جی محدثین کا اتفاق ہے کہ ان کے نام اعمال میں ایک رتی برابر نیکی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کو دیکھا، بس۔ یہ بات ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی، کتابی دنیا کے اندر نہیں ملی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جن کا مرزا حوالہ دے رہے ہیں، ان میں بھی یہ بات ہمیں نہیں ملی کہ نام اعمال میں ایک رتی برابر نیکی نہیں ہے، سوائے کلمہ پڑھنے کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے۔ ہاں، یہ بات مرزا نے کیسے بتا دی، کیسے معلوم ہوگی اس کو؟ یہ اس نے سونگ کر معلوم کی ہے۔ اور اسی طرح مرزا کا یہ کہنا کہ جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ بات بھی ہمیں کتابی دنیا سے ہمارے سامنے نہیں آئی، اور کتابی دنیا سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، مرزا نے سونگ کر یہ بات بتائی ہے، تو مرزا یہ سونگتا رہتا ہے، اس کا اپنا جہان ہے، اس کا وکھرا جہان ہے۔ ایک کتابی دنیا ہے اور ایک مرزے کی دنیا ہے، تو اس دنیا میں مرزا سونگتا رہتا ہے اور بولتا رہتا ہے۔ تو اس نے سونگا بھی صحیح اور چک بھی مارا، یعنی صحابی رسول پر اس نے جھوٹا الزام بھی لگایا۔ جس طرح آپ کو پتا ہے نا، ہمیں بھی پتا ہے، کیونکہ ہم ذرا زیادہ ذہین ہے، ہمیں سونگ کے میں تو تمہیں پتا لتاں نو پی جانا، آندھا منو نہ ہاتھ پانا، میں تمہیں پتا ہے میں وڈ لینا چک۔ جی ہم مرزا کی ان دونوں صلاحیتوں کا انکار نہیں کرتے۔ مرزے میں سونگنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، چک مارنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے چند نمونے ہم پیش کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں مرزے کی اس صلاحیت کو ثابت کرنے کے لیے اتنے نمونے کافی ہیں، ورنہ نمونے تو اور بھی بہت سارے پیش کیے جا سکتے ہیں، تو ہم انہی نمونوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین کے سامنے مرزے کی یہ صلاحیت اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی۔